نے قانون بنایا ہے اس میں ہم کسی کو بھی روک سکتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ قانون نہیں ہے، غلط بات ہے. قانون موجود ہے اور اسی قانون کے مطابق ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، ان کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں. قانون موجود ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جب میں بات کہہ رہا ہوں نا بچوں کی، تو وہ بچے اسکول میں پڑھتے ہوں، بچے مدرسے میں پڑھتے ہوں، بچے کوچنگ میں پڑھتے ہوں، کہیں بھی پڑھتے ہوں، یہ سب کے اوپر اپلائی کرتا ہے. اچھا، نیو کراچی میں ایک نہیں، غالباً 3 اسکولوں کے متعلق یہ شکایت تھی کہ وہاں بارشوں کا پانی کھڑا، اور یہ بات آج سے 3 دن پرانی ہے. یہ غالباً اسکول کھلنے سے 1 دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے وہاں کے جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو بتایا، اور پھر ڈی سی سے بھی میں نے بات کی، چونکہ ڈی سی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور ان کو میں نے یہ کہا کہ یہ تمام اسکول جہاں پانی کھڑا ہے ان کو آپ صاف کریں تاکہ یہ اسکول کھل سکیں. ایک اسکول رہ گئے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آج میں ڈسٹرکٹ سینٹر چلا گیا. میں نے پہلے ایک کالج کا دورہ کیا، ایک اسکول کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد یہ جو اسکول ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں یہاں پہنچا. یہاں بالکل پانی کھڑا تھا، اور وہاں پر جب میں گیا، اور یہ بتا کل میں نے جب میں کل وزٹ پہ تھا تو میں غالباً عبداللہ کالج ہے وومنس کا، بچیوں کا، عبداللہ کالج بھی میں گیا چونکہ بہت بڑا کالج ہے. وہاں کی پرنسپل نے مجھے کچھ مسائل بتائے صفائی کے حوالے سے کہ ہمارے پاس عملہ کم ہے، لیکن چونکہ کالج کافی دیر بند رہا اور وہاں پہ احساس پروگرام کے حوالے سے بہت ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو بہت حالت خراب تھی وہاں، تو اس میں ہماری مدد کرے. تو میں نے ڈی سی کو صرف فون کیا اور یہ کہا کہ نہ صرف اس کالج کا بلکہ جتنے بڑے اسکول اور کالجز ہیں جہاں جہاں پر صفائی کا، کچرے کا کوئی مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کرائے اور صفائی کرائے. تو انہوں نے وہ شروع کر دیا. تو آج جب میں اس اسکول میں پہنچا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میرے جانے سے پہلے وہاں کام ہو رہا تھا. وہاں ڈی سی بھی موجود تھے، اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے، جو ڈی ایم سی کا عملہ تھا وہ بھی موجود تھا، مشینیں بھی موجود تھی، وہ کام کر رہے تھے. مجھے وہاں ایک خاتون ملی اور وہ مجھے اپنے گھر بھی لے کر گئی، اور میں نے دیکھا کہ بارشوں کے اتنے عرصے بعد آج بھی ان کے گھر میں گٹر کا گندا پانی موجود تھا. میں نے خود ان کا گھر دیکھا. اگر آپ اس طرف گئے ہو تو نیو کراچی کی جو بڑی شاہراہ ہے، مین روڈ ہے، اس مین روڈ پر دونوں طرف نالے ہیں، اور ان نالوں کے اوپر پی ٹی آئی کے نفیس اتحادیوں نے اپنے دور میں مارکیٹس بنوا دی ہیں، اور ان دکانوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں وہ ہزاروں دکانیں نالوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں. اور اگر میں تو دیکھتا ہوا گیا نا، میں تو سارا دیکھ رہا تھا کہ ہے کیا. تو انہی مارکیٹس کی وجہ سے جو دکانوں پہ بنی ہوئی تھی وہ نالا چوک تھا، اور اس نالے میں سے پانی نکل کے سڑک میں بھی آ رہا تھا. اور وہ جو پیچھے کی آبادی ہے جہاں پہ یہ اسکول واقع ہے وہ نشیبی آبادی ہے. تو جب بھی اس نالے سے پانی نکلتا ہے وہ پانی نکل کے سارا اس آبادی میں جاتا ہے، اس لیے اس اسکول سے ڈسپوزل بھی نہیں ہو پا رہا تھا. جب جو ڈسپوزل ہے وہ اوور فلو کر رہا ہے، نالا بھرا ہوا روڈ پہ پانی آ رہا تو پانی جائے گا کہاں اس کا؟ وہ نہیں جا رہا تھا. میں وہاں خود گیا، بہرحال کچھ وہاں پہ چیزیں کی تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ جی میں اہل ہوں یا نہیں ہوں، تو مجھے ان سے سرٹیفکیٹ تو نہیں لینا نا. میری لیڈرشپ میرے بالکل کان پکڑ سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے. چیئرمین صاحب کو، ہماری پارٹی لیڈرشپ کو، سی ایم صاحب کو یہ حق ہے، اور مجھے خوشی ہے ہم سے وہ پوچھتے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب وزیر اعظم کی طرح غافل نہیں ہیں. ہر 3 مہینے بعد بٹھا کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے تم نے جو بتایا تھا آج اس کے اندر کیا فرق ہے، کیا بہتری ہوئی ہے، کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا کمی ہوئی ہے. میں اکیلا تو وزیر تعلیم نہیں ہوں پاکستان کا میرے بھائی. تینوں مجھے ان لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کو بہت ساری بنیادی چیزیں نہیں پتہ. مطلب اگر میں کبھی یہ کہہ دیتا کہ جرمنی جاپان کی سرحد ملتی ہے تو یار آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مطلب میری اہلیت کا ثبوت یہی ہے. میں کبھی کہہ دیتا کہ چائنا نے جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی ٹرین بنا لی ہے، مطلب یہ اہلیت ہے. اور جو درخت ہیں نہیں، وہ درخت جو ہیں، اور آپ کو کون سی گیند چھوڑتے ہیں کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ